بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو جس واقعے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں وہ واقعہ ہے شداد کا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ شداد نے زمین پر ایک جنت بنائی تھی اور اس نے خدا سے مقابلہ کرنے کا سوچا تھا۔ چلیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو واقعہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا مزید ایسے ہی دلچسپ واقعات کے لیے۔ ناظرین، شداد عرب کا ایک قدیم بادشاہ تھا جس نے عاد نامی ایک طاقتور اور دولت مند قوم پر حکومت کی تھی۔ وہ عاد کا بیٹا تھا جو جنوبی عرب میں رہنے والے قدیم قبیلہ عاد کی نسل سے تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام شداد تھا۔ وہ اس کے ساتھ مل کر 1000 عادی قبائل پر حکومت کرتا تھا۔ شداد کو اپنی کامیابیوں پر بہت مغرور اور فخر تھا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنی رعایا سے عبادت کا مطالبہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قدیم عرب کے ایک نبی تھے جنہیں خدا نے شداد اور اس کی قوم کو توبہ اور توحید کی طرف بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے عذاب سے خبردار کیا جو اس پر پڑے گا اگر وہ تکبر اور بت پرستی کرتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بتایا کہ اگر وہ خدا پر ایمان لائے اور اس کے احکامات پر عمل کرے تو خدا نے اس کے لیے آخرت میں ایک حقیقی جنت تیار کر رکھی ہے۔ شداد نے جواب دیا کہ اسے خدا کی جنت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے زمین پر ہی اپنی جنت بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے معبودوں کو صرف ہود کے کہنے پر نہیں چھوڑوں گا۔ شداد نے ہود علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا کہ ان کے پاس اپنے دعوے کا کیا ثبوت ہے۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت خدا کی طرف سے ہے اور اس نے شداد سے کوئی اجر یا اختیار نہیں مانگا۔ خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو یہ بھی بتایا کہ خدا اس پر کثرت سے بارش بھیجے گا اور اس کی طاقت میں اضافہ کرے گا اگر وہ اس پر ایمان لائے گا۔ لیکن شداد نے ہود یا خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ مسلسل نافرمانی کرتا رہا۔ تاہم شداد اور اس کی قوم نے ہود علیہ السلام کے پیغام کو رد کیا اور ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ وہ سزا لائے جس کی اس نے انہیں دھمکی دی ہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر جھوٹا اور دیوانہ ہونے کا الزام بھی لگایا۔ شداد کی جنت ایک شہر تھا جسے اس نے زمین پر خدا کی جنت کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سونے، چاندی اور جواہرات سے بنائیں اور اسے ہر ممکن حد تک خوبصورت اور پرتعیش بنائیں۔ یہ شہر چاروں اطراف سے دیوار سے گھرا ہوا تھا اور اس میں بہت سے محل اور جھنڈے تھے۔ اس کے 2 بڑے دروازے تھے جو خوشبودار لکڑی سے بنے تھے اور زعفران اور یاقوت سے مزین تھے۔ محل سوائے اینٹوں کے سونے اور چاندی سے بنا تھا اور ان کے ستون یاقوت اور زمرد سے بنے تھے۔ ان کے پاس کھڑکیاں تھیں جو قیمتی دھاتوں اور پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ محل کے دروازے شہر کے دروازوں کی طرح تھے۔ گھروں کے فرش اور راستے زیورات، موتی، کستوری اور زعفران سے بنے تھے۔ کنکریوں کے بجائے موتی بچھا دیے گئے اور کستوری اور زعفران کی خوشبو آ رہی تھی۔ محل کے ارد گرد باغات تھے جہاں درخت لگائے گئے تھے جو پھل دیتے تھے۔ درختوں کے نیچے نہریں بھی بہتی تھیں اور پرندے بھی جو میٹھے گیت گاتے تھے۔ شہر میں وہ سب کچھ تھا جس کی کوئی خواہش کر سکتا تھا، جیسے کہ کھانا پینا، کپڑے، فرنیچر وغیرہ۔ اسے خوشی اور لطف اندوزی کی جگہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ شداد کی جنت انسانی کاریگری کا شاہکار تھی لیکن یہ اس کے تکبر اور کفر کی علامت بھی تھی۔ وہ خدا سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا اور اس کی قدرت اور اختیار کا انکار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت ہود کے پیغام کو رد کر دیا جس نے انہیں اور ان کی قوم کو توبہ کرنے اور صرف خدا کی عبادت کرنے کے لیے تنبیہ کی۔ اس نے اپنے شہر کا نام ستونوں کا ارم رکھا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ اپنے شہر میں داخل ہونے اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ کیا، لیکن ایسا کرنے سے پہلے اسے عدن کے صحرا اور بیابانوں میں سے ایک طویل فاصلہ طے کرنا پڑا۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا جس کی سونڈ اور ٹانگیں سونے اور چاندی کی تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے پر اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج سے الگ ہو گیا۔ اس نے ہرن کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ ایک وادی میں پہنچ گیا جہاں اس نے ایک خوفناک گھڑ سوار کو دیکھا جس نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ گھڑ سوار نے کہا، اے شداد، کیا تم نے تصور کیا تھا کہ زمین پر انسانوں کی بنائی
ہوئی اس جنت میں داخل ہونے کے بعد تم موت سے بچ پاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے؟ شداد نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ گھڑ سوار نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے التجا کی کہ اسے جنت میں داخل ہونے دیا جائے جو اس نے 300 سال میں بنایا تھا، لیکن موت کے فرشتے نے انکار کر دیا کیونکہ اسے خدا کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اس نے کہا، تم نے خدا اور اس کے رسول ہود کی نافرمانی کی ہے جس نے تمہیں اور تمہاری قوم کو خبردار کیا تھا کہ توبہ کرو اور صرف خدا کی عبادت کرو۔ تم نے اس جنت کو تکبر اور کفر سے بنایا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم جنت اس حقیقی جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو خدا نے نیک مومنوں کے لیے تیار کی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری جنت ایک تیز آندھی سے تباہ ہو جائے گی جسے خدا تمہاری فوج کے پہنچنے سے پہلے بھیجے گا۔ تم نے اپنی زندگی باطل اور گناہ میں ضائع کی اور آخرت میں تمہیں جہنم کی آگ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ پھر موت کے فرشتے نے شداد کی روح قبض کر لی اور اس کے جسم کو زمین پر چھوڑ دیا۔ اس کی فوج نے اسے تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکا۔ وہ اس کے شہر کو بھی نہ پا سکے کیونکہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی آندھی سے ریت کے نیچے دب گیا تھا۔ وہ دکھ اور افسوس کے ساتھ اپنی سرزمین کو لوٹ گئے۔ شداد کو اپنی مغروری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعہ سے ہم نے سبق سیکھا کہ ہمیں مغروری نہیں کرنی چاہیے، مغروری سے باز رہنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید دلچسپ واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔